رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد وہ کہ گم گشتہ قوموں کا ہادی عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اولو الامر یعنی رحیم اور عادل اور شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے کہ خود کھا کر جو جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا سرکار دو عالم سرتاج رسل فخر آدمیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے حضرات ذیوکار رمضان المبارک کا آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے 1443 ہجری 8 اپریل سن 2022 آپ کے سامنے سیدہ کائنات خاتون جنت
فاطمہ زہرا جگر گوشہ رسول فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے افکار۔ الہ العالمین سے دعا ہے رب کائنات مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ہم سب کو سنا کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بنات تھیں۔ سب سے بڑی سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی اور آخری بیٹی آپ کی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ یہ بات نوٹ رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو بیٹیوں میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ایک ہی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہم ایک بیٹی کہیں تو سراسر قرآن پاک کے الفاظ کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن پاک ان کی تردید کرتا ہے جو ایک بیٹی کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ قرآن پاک نے جہاں ذکر کیا ہے بیٹیوں کا تو بنت کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ بنات کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں بیٹی کے لیے بنت آتا ہے، بنت فلاں، بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بنات آیا ہے جو جمع ہے۔ سورہ احزاب کے اندر قرآن پاک سماعت فرمائیے گا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور قوم کی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے کہ جب گھر سے نکلے تو چادریں اوڑھ کر کے نکلا کیجئے نا۔ عزیز دوستو، یہاں پر رب کائنات نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو قرآن پاک ان الفاظ کا انکار کرے اور اپنی خود ساختہ الفاظی کا ذکر کرے، خود ساختہ الفاظی کا اپنا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتا رہے اور کہے کہ ایک بیٹی تھی، نعوذ باللہ۔ اگر ایک ہی تھی تو قرآن کو کیا پڑی تھی رب کائنات کو کہ جمع کا صیغہ لایا جاتا۔ اس لیے میرے عزیز دوست و بھائیوں، ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے۔ ہمارے لیے قرآن حجت ہے، اور اس کے بعد صحیح احادیث جو ہیں وہ حجت ہیں، اسلام کے معیار ہیں یہ ساری چیزیں، قرآن اور صحیح احادیث جو ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بنات تھیں، نہ کہ ایک تھی۔ سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب ہیں، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کیا تھا۔ اسی طرح 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کا ابھی رشتہ طے ہوا تھا ابو جہل کے 2 بیٹوں سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس بدبخت نے کہا کہ میرے گھر میں رہنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تمہیں انکار کرنا ہوگا۔ ان دونوں نے انکار کر دیا۔ ابو العاص کو بھی بڑا کہا گیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہ دکھ پہنچا، اس کو گھر بیچ کر کے۔ اور یقیناً بیٹیوں والے جانتے ہیں بیٹیوں کا دکھ کیا ہوا کرتا ہے۔ ابو العاص
تیری زندگی کے اوپر ہماری زندگیاں قربان کہ تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافر تھا اس وقت لیکن یہ داغ نہیں پہنچایا، یہ دکھ نہیں پہنچایا۔ اب جنگ بدر برپا ہو جاتی ہے، چلتے چلتے قیدی بن جاتے ہیں قریش مکہ، 70 قیدی ہیں۔ بات طے ہو جاتی ہے کہ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، تو آپ بھی قیدیوں کے اندر ہیں۔ گھر خبر پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاں کہ وہاں پر فدیہ دے کر کے سارے چھوٹ رہے ہیں، آپ بھی کچھ بھیجیے۔ عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری لفظ جگر جان پدر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک ہار بیچتی ہے۔ بڑا قیمتی ہار ہے جو بیچا گیا ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہار پہنچتا ہے تو آپ ہار کو دیکھتے ہیں اور آنسوؤں کی برسات لگ جاتی ہے، کیونکہ اس ہار کے پیچھے ایک تعریف تھی، جو ایک ماضی تھا جو آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ وہی ہار تھا جو محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر دیا تھا۔ جب ہار دیکھا اللہ کے پیغمبر نے تو اپنی پیاری بیوی سیدہ مرحومہ خدیجہ الکبریٰ یاد آ جاتی ہے۔ محسنہ اسلام ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے انکار کیا جا رہا تھا تو یہ جو اسلام سے پہلے شہزادیوں سی زندگی بسر کرنے والی تھی، جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ہر کچھ قربان کر دیا تھا، ایک دفعہ آپ نے پوچھا بھی تھا نا اماں جان سے، خدیجہ وہ لمحات تو یاد آتے ہوں گے جب بڑی ہی زبردست قسم کی تم مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، نمود و نمائش والی زندگی گزار رہی تھی، اور اب تجھے فاقے کاٹنے پڑتے ہیں ہماری وجہ سے۔ اگر تو جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، لیکن قربان جاؤں وفادار بیوی، وفاشار بیوی سیدہ خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن خدیجہ کی آپ سے وفائیں نہیں بدل سکتی۔ وہ خدیجہ آج یاد آئی ہے اللہ کے پیغمبر کو، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے صحابہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کا یہ ہار بھی واپس کر دوں اور اپنے داماد کو بھی رہا کر دوں۔ صحابہ تو صحابہ تھے نا، روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ کوئی پوچھنے والی بات تو نہیں نا، آپ فوری ہار بھی واپس کیجئے اور اپنے داماد ابو العاص کو رہا بھی کر دیجئے نا۔ یہ تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ ان کے بعد حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ کے بعد دیگرے دونوں کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ اب آخری لگتے جگر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رہ جاتی ہیں۔ عزیز دوستو بھائیو، یہ ایسی لگتے جگر ہے، یہ ایسی اسلام کی بے مثال شہزادی اور عورت ہے، جنت کی رانی ہے، جس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اطہر میں، اور آپ کی والدہ مائدہ سیدہ خدیجہ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے استاد دیکھے ہوں گے لیکن فاطمہ کی تربیت کرنے والا استاد اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے رہنما دیکھے ہوں گے لیکن جن کی رہنمائی میں فاطمہ نے تربیت پائی ہے، ویسا رہنما کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ بڑے بڑے باپ دیکھے ہوں گے شفقت کے پیکر، لیکن فاطمہ کے باپ جیسا باپ کہاں سے لایا جائے؟
اللہ اکبر۔ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استاد رسول اللہ کی صورت میں نظر تو آئے گا، لیکن آپ کی طرح کا باپ نظر نہیں آئے گا۔ عمر فاروق کا رہنما تو نظر آئے گا، لیکن باپ ان کی قسمت میں رسول اللہ جیسا نہیں ہے۔ اور پھر ماں کے بھی کیا کہنے، انہی کے زیر تحت جو ہے رہ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کا ایک حصہ گزارا اور تربیت پائی۔ تسلیم و رضا کی پیکر تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے تقریباً پیدا ہوتی ہیں، پیدائش ہوتی ہے۔ سارے گھرانے کے اندر ہی کمال خوشی کا سما ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر جان پدر دنیا فانی میں تشریف آور ہوتی ہیں۔ پہلی بیٹیاں بھی رسول اللہ سے ملتی تھی مشاہبت کے لحاظ سے، لیکن یہ تو نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان کا چلنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، آنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور چہرہ پاک جو تھا وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو مشاہبت میں ہی اللہ نے بنا دیا تھا۔ آپ کے فضائل و مناقب میں باپ جو ہے وہ 2 جہانوں کا سردار ہے، ماں ہے تو عورتوں کی سردار ہے۔ اگر بیٹوں کی بات کی جائے اولاد کی تو وہ بھی جنت کے نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اگر شوہر نام دار کی بات کی جائے تو علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر نامدار ہیں۔ ہر طرح سے جس طرف سے بھی آپ دیکھیں گے ان کی نسبت لازوال ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے عزیز دوستو کہ انت منی و انا منکا، کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، صحیح بخاری۔ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھا؟ لیکن بات بس اتنی ہے کہ وہ دونوں نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہے میرے بعد، باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو میرے اور آپ کی ہیں جو سیدنا موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ سیدہ نے ہوش سنبھالی تو اتنی دیر میں آفتاب نبوت جو ہے وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چمکنے شروع ہو چکا تھا اور دعوت اللہ دینا شروع ہو چکے تھے۔ وہ دعوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، کون سی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملک العرب والعجم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کائنات کے لوگ جو ہے لات منات عزا حبل کی پوجا کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے گر گڑاتے ہیں۔ آپ نے ان حالات کو 40 سال تک نوٹ کیا ہے، لیکن قربان جاؤں لوگ جو ہے شرابیں پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، ہر قسم کی آوارگی کیا کرتے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور ہی دور سے دیکھا کرتے اور اپنے دل کے اندر کراہت محسوس کرتے اور ان سے دور ہٹ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا، اظہار ثانی پہنچانا شروع کر دی۔ عزیز دوستو، ایک دفعہ تو ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں نے مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جو ہے مطاف کعبہ کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا، آپ کے گلائے پاک کے اندر چادر ڈالی ہے اور بال دیے جاتے، یہاں تک محسوس ہونے لگا کہ آپ کی جان ہی نہ کہیں چلی جائے۔ اتنے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار وفاؤں کا بادشاہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کے کفار مکہ کو دھکا دیتے ہیں،
پیچھے پھینکتے ہیں۔ وہ کفار کہتے جاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہوئے ساتھ کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہی شخصیت ہے۔ آوازیں کستے ہیں اور ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے حبیب کے دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے آپ کو چھڑاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ او کائنات کے بدبختو، تم ایسی شخصیت کو تکلیف دیتے ہو، مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا داتا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے۔ تمہیں تو وہ سیدھے رستے پر چلاتا ہے اور تم اسی کی جان کے دشمن ہو۔ پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر سر کے اوپر لی ہوئی ہے، اٹھتے ہیں روتے ہوئے آنسوؤں کی برسات میں، داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں او کائنات کے لوگوں، بتلاؤ نا آل فرعون کے ایمان والے افضل ہیں یا حضرت صدیق اکبر؟ سارے خاموش ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں وہ بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ نا آل فرعون کے ایمان والے افضل تھے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صدیق اکبر آپ کے ساتھی افضل ہیں؟ تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ تو اپنا ایمان لانے کے بعد چھپانے والے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ سارے مل جائیں ابو بکر کے اس لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو لمحہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اور آپ کی حفاظت میں حضرت ابو بکر نے گزارا ہے۔ ایک دن اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کے اندر جاتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور دوسرے بھی لوگ جو دشمنان اسلام ہیں وہ بھی پاس ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک اوجڑی پڑی ہے اونٹ کی، کون ہے جو لے کر کے آئے گا؟ سجدے کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دے گا، ہم اس کو اپنے قریب بھی کر لیں گے، اس کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اس اوجڑی کو اٹھا کر کے لاتا ہے، سجدے کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنے میں اپنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہائے کاش میں اس وقت کچھ کرنے کا جوگا ہوتا، کچھ کر سکتا، لیکن میرے میں اتنی ہمت اور توفیق نہیں تھی اس وقت کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا۔ کسی نے جا کر کے بتایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے ابا جان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، آ کر کے اپنے بابا کے کندھوں سے اوجڑی کو پیچھے اٹھاتی ہے، اتنا وزن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ہی نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپ نے آ کر کے اوجڑی کو پھینکا۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے ہیں، آپ نے پھر 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے، یہ میری بات کو مانتے نہیں ہیں، الٹا مجھے تکلیفیں عطا دیتے ہیں اور مجھے سخت جو ہے میری تذلیل کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، قریشی ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے، وہ شہر ہے جہاں پر اگر کوئی کسی کو دعا کر دے تو دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبۃ بن ربیعہ، اللہم علیک بشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وامیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط۔ اللہ ان سارے بدبختوں کو پکڑ لے،
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قلیب بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا، جنگ بدر کے بعد ان 7 کی لاشیں کتوں کی موت مری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر دیا جاتا ہے شیب ابی طالب کے اندر۔ وہاں سے 3 سال با مشقت گزارنے کے بعد جب رہائی ملتی ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاتی ہیں۔ بہت زیادہ دکھ اور ملال تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ماں کا فوت ہو جانا، اور ایک بیٹی ہی جانتی ہے کہ جس کی ماں فوت ہو جائے اس کے اوپر کس قدر جو ہے شب و روز مشکل ترین ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن صبر و رضا کی پیکر تھی، شروع دن سے ہی صبر کرتی آ رہی تھی تکلیفوں کے اوپر۔ اس مشکل گھڑی کے اندر بھی آپ نے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے دکھایا، اور سائیڈ پر بیٹھ گئی اور روتی رہی اور اپنے رب سے عرض گزار رہی کہ اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند فرما۔ عزیز دوستو، اتنے میں ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ جاتا ہے۔ ایک دن تو ایسے بھی ہوا کہ ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ آپ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، والد گرامی، مجھے آج ابو جہل نے مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیسے بدترین دشمن ہے کہ جھگڑا تو میرے ساتھ ہے، دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میری بیٹیوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ، جا کر کے ابو سفیان جو چودھری تھا مکے کا رضی اللہ تعالی عنہ، جا کر کے اس کو بتاؤ ایک کافر ہوتا ہے اور ایک بغیرت ہوتا ہے۔ ابو جہل کے اندر دونوں خصلتیں تھیں، لیکن ابو سفیان کافر ضرور تھا لیکن بغیرت نہیں تھا، کفر کی حالت میں بھی عزت دار شخص تھا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتا ہے اور جا کر کے ابو جہل کے گھر میں کہتا ہے کہ اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار جس طرح اس نے تجھے مارا ہے۔ سیدہ اپنا بدلہ لیتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، فرماتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ الہ العالمین، ابو سفیان نے جو سلوک آج کیا ہے میرے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، اس کو تو نے یاد رکھنا ہے، اس کو بلانا نہیں خداوندہ۔ پھر اللہ نے اس کو یاد رکھا۔ ابو جہل کو اسلام کی دولت نہیں ملی، لیکن ابو سفیان جو مکے کا سب سے بڑا رئیس اور چودھری تھا، ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر قدر کی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے، اور یہ کسی جنگ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شریک نہیں ہوا، نہ غزوہ بدر میں، نہ احد میں، نہ حنین میں، نہ خندق میں، کسی بھی جنگ کے اندر ابو سفیان نہیں آیا لڑنے کے لیے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں جی کہ اس نے تو نعوذ باللہ ڈر کے کلمہ پڑھ لیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ ابو سفیان اور جناب امیر معاویہ کا نام آ جائے تو بہت سارے لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ امیر معاویہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم ہادی و مہدی، اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اس سے عذاب کو ٹال دے۔ کاتب قرآن تھے، کاتب وحی تھے حضرت امیر معاویہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، سسرال چنا تھا۔ کہ آپ ماڑا سسرال چن سکتے ہیں اور نکما سسرال چن سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چنا اس کا مقابلہ کرتے ہو، اس کی دشمنی میں آتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ بہرحال عزیز دوستو بھائیو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، مقام، عزت، رتبت اور بلندی کے کیا کہنے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کروں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہمارے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، لیکن یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے رشتے بھی طے کرے تو آسمان کا رب کرتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے ساتھ فرمایا فاطمہ بیٹا سن لیجئے نا، میں نے کائنات کے بلکہ قریش اور اپنے خاندان کے سب سے اعلیٰ فرض سے تیرا رشتہ طے کیا ہے، جو مجھے سب سے اچھے لگے ہیں میں نے ان سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ کا بستر دیا، ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ کائنات کے لوگوں یہ سب سے بہترین شادی ہے، اگر چاہت ہوتی، چاہت کرتے تو بے شمار قسم کی سواریاں بھی دی جا سکتی تھی، محلات پلاٹ بھی دیے جا سکتے تھے، سونے اور چاندی کے پہاڑ دیے جا سکتے تھے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونا بنا دوں، جہاں جہاں آپ چلتے جائیں گے یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود دیا کیا ہے؟ یہی چند چیزیں لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں، علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کی عادت، ان کی خصلت ایک بھی اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ آج رشتے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ بیٹا کچھ نہیں کرتا، حضرت علی کیا کرتے تھے، اور بیٹی کو جہیز جتنی دیر تک نہ ملے گا اگلا رشتہ نہیں کرتا۔ یا تو ان ہستیوں کا نام لینا خدا را چھوڑ دیجئے، یا پھر ان کی عادات اپنا لیجئے۔ کل قیامت کے دن جاؤ گے تو کس منہ جاؤ گے ان کے سامنے، کس طرح ان کا سامنا کر پاؤ گے؟ عزیز دوستو بھائیو، حضرت فاطمہ اور علی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پیچھے، آپ بھی پیچھے جاتے ہیں۔ جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ وظائف کر کے پانی کا چھڑکاؤ سینے پہ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ تیسرا بھی گھر کے اندر کوئی موجود ہے۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت اسما بنت امیس ہے۔ پوچھا تو کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نو بیاہتا جوڑے کو کئی ضرورتیں ہوتی ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ فرمایا اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو پھر سن لے۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اور یہ دعا میرے لیے سرمایہ حیات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعائیں دی اور اپنی بیوی بیٹی کو دعائیں دی، اور وہاں سے پھر چلے گئے۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آتی ہیں، آ کر کے کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن آئی، غلام آئے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں مطالبہ کرنے کے لیے کہ غلام دے دیا جائے، لیکن جو ہی گھر کے اندر تشریف لائی تو شرم اتنی آئی، حیا اتنا کیا کہ سلام کیا اور واپس آ گئی۔ راوی کہتے ہیں پھر اگلے دن جاتی ہیں، پھر سلام کیا اور واپس آ جاتی ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت لگتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی، تو آپ خود جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتائیے کیا چاہیے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے بھر کے پانی کے لاتے ہیں تو ان کے بھی سینے میں درد کا احساس ہے، اور میں بھی چکی پیستی ہوں تو میرے بھی ہاتھ جو ہیں وہ زخم آلود ہو چکے ہیں۔ ہم ایک
جو ہے غلام دے دیجئے نا، آپ کے پاس آئے ہیں غلام۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اہل صفہ بھی بھوکے پڑے ہوئے ہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ غلام نہیں دے سکتا، ان غلاموں کو میں بیچوں گا، اور جو صفہ والے بھوکے بیٹھے ہیں وہ طالب علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے تھے، آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے، لیکن حالات یہ تھے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا، راوی بیان کرتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی دن بعد جو ہے مزدوری ملتی ہے تو 1 کلو جو کی مزدوری ملی، گھر کے اندر جو لائے گئے آئے تھے جو ان کو پیسا گیا، روٹیاں بنائی گئی، حضرت حسن اور حسین نے بھی روٹی کھا لی، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کھا لی۔ جب نوالا توڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یاد آئی اپنے والد گرامی کی، اڑتی ہیں اپنی روٹی پکڑ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول آج روٹی کھانے لگی تھی تو آپ کا احساس ہوا مجھے، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے والد گرامی نے بھی روٹی نہ کھائی ہو، میں آپ کے لیے روٹی لے کر کے آئی ہوں۔ عزیز دوستو دیکھیے نا اہل بیت کا گھرانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کس قدر فاقہ زدہ ہے، فاقے کاٹنے والا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوالا منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ بیٹا آج 4 دن کے بعد مجھے ایک نوالا روٹی کا نصیب ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھیے تو صحیح مہنگائی بڑی ہے، واقعی بڑی ہے، لیکن کون ہے جو اس مہنگائی کے دور میں بھی 3 ٹائم کی کھا کے نہیں سوتا؟ اور جن کا کلمہ پڑا ہے ان جیسا صبر بھی تو کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہاں تو آئیے دیکھیے تو صحیح سیرت رسول کیا ہے، سیرت اہل بیت کیا ہے، سیرت صحابہ کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دن بعد آج کھانا کھانے لگا ہوں، 4 دن بعد، کہنے کی بات اور ہے اور عملی طور پر اگر کیا جائے تو یہ بات کہیں جا کر کے ٹکراتی ہے۔ فرمایا فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام دے دیجئے نا، حالات بڑے تنگ ہوئے، زخمی حالت ہے، جسم زخمی ہو چکا ہے، چکی پیس پیس کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تو نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں ایسے خیر کے کلمے سکھا دیتا ہوں، خیر کے کلمے سکھا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے گھرانے کو تو بھوکا رکھ سکتے ہیں، اپنے گھرانے کو تو آسائش سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ جو آسائش ہے آسانیاں ہیں فراہم تو کر سکتے تھے، غلام بھی آیا کرتے تھے، سونا چاندی بھی، لیکن اپنے گھر والوں کو یہ ساری جو ہے وہ عادتیں نہیں ڈالی، کیونکہ ان کا مطمع نظر آخرت تھا کہ دنیا آسانی سے بھی کٹ جائے گی، پریشانی سے بھی کٹ جائے گی، اور ویسے بھی فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، راہ گزر کے لیے جتنا ایک سبیل والا جو ہوتا ہے مسافر، اس کے پاس جتنا زیادہ راہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے میں پیش کر کے دکھایا، دے سکتے تھے لیکن فرمایا کہ نہیں دوں گا۔ الا اعلمکما خیرا مما سألتما، میری بٹیا تو آئی ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ تجھے خالی ہاتھ لٹا دوں، لیکن میں تمہیں ایسے کلمات سکھانا چاہتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہے، غلام سے بھی بہتر ہے۔ رات کو سوتے وقت جب تو تھک ہار کر کے
کروٹ لے کر کے بستر پر لیٹ جائے تو ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا کر، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر کا الحمدللہ کہا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کر۔ سارے دن کی تھکاوٹ میرا رب تمہاری اتار دے گا۔ آج بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں جی تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے، ڈپریشن بڑا ہے، یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں تو اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر کتنا ہے، ہماری زبانیں ذکر اللہ سے رطب اللسان کتنی رہتی ہیں۔ عزیز دوستو بھائیو، سیدہ کو یہ سکھا دیا اور وہ بھی صبر و رضا کا عملی نمونہ بن کر کے چلی جاتی ہیں۔ پھر وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت آ جاتا ہے، آخری دن ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا۔ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ابھی درمیان میں رہ گئی اور وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ فاطمہ کو ناراض کرنے والوں فاطمہ کو ناراض نہ کرنا۔ میرے عزیز دوستو، آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کہا جاتا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں۔ فاطمہ آتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لوگ کہتے ہیں عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بغض تھا، حسد تھا۔ نانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے بغض رکھنے والی ہو یا ماں اپنی بیٹی سے حسد کرنے والی ہو؟ یہ یار لوگوں کے بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اسلام کے متبعین کو، ماننے والوں کو جو ہے اسلام سے دور کرنے کی اور متنفر کرنے کی ایک سازش رچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں فرماتی ہیں حضرت اماں جان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ جو تھی وہ حضرت فاطمہ تھی۔ ہم نے دیکھا فاطمہ آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض تھے، حالت آپ کی طبیعت جو تھی خراب تھی۔ ہم نے دیکھا جب فاطمہ آئی ہے تو محسوس ہو رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چل کر کے آ رہے تھے۔ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی گئی، فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر ایک بات کہی گئی، فاطمہ ہنسنے لگی اور ساتھ کہتی ہیں کہ واہ کرب ابا واہو، کہ ہائے میرے بابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ہائے میرے بابا کی پریشانیاں ساری زندگی کاٹتے رہے ہیں، آج بھی پریشان ہیں۔ تو سیدہ کو یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج تیرے بابا کی ساری بیماریاں بھی ختم ہونے والی ہیں، ساری پریشانیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ آپ نے رونا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کے ابا جان جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری بیٹی رونا، پھر فرمایا کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ سیدہ فاطمہ ہنسنے لگ جاتی ہیں، مسکراتی ہیں کہ میرے والد گرامی اور زیادہ مزید پریشان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے مل جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی کی وفات کے اوپر میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر ان کا کچھ حصہ چڑھتے سورج کے اوپر ڈال دیا جائے، سورج اپنی روشنائی کھو دے، دن آنا بھول جائے، راتیں جانا بھول جائے، ساری دنیا کے اوپر اندھیرا چھا جائے، میرے باپ کی وفات کے اوپر، میں فاطمہ کے اوپر اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں غموں کے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کبھی مسکرائی بھی نہیں ہے۔ بیان کرنے والے راوی کرتے ہیں کہ فاطمہ نے کبھی مسکرا کر کے بھی نہیں دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس قدر آپ غمگین تھی اور اسی غم کی حالت میں طبیعت بگڑتی جاتی ہے۔ 6 ماہ تک زندہ رہتی ہیں اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور 3 رمضان کو سن 11 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ان کی روضہ پاک کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو۔ جنت البقیع کے اندر حضرات صحابہ کرام کے ایک مجمع کے اندر ان کو مدفون کر دیا جاتا ہے۔
دفن کر دیا جاتا ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا حیا کے ماتھے کا، تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، تیرے قدموں کی جو ہوگی مٹی میرے سر کا تاج ہے زہرا، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو اور با حیا با کردار خاتون جنت کے نقش قدم پر ہمیں ہماری عورتوں کو بھی اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کے اندھیرے میں وصیت تھی کہ میرا جنازہ لے کر کے جایا جائے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی غیر محرم کی میرے کفن کے اوپر میری چارپائی کے اوپر بھی نظر نہ پڑے۔ یہ وہ باحیا تھی کہ آسمان کے سورج کی کرنوں نے بھی علماء کہتے ہیں ان کو نہیں دیکھا تھا، تو پھر آج کی عورتیں نام تو ان کا لیتی ہیں، مر مٹنے کو بھی تیار ہیں، فاطمہ فاطمہ کرتی ہیں، لیکن ایک بھی چال دال عادت کردار ایک بھی طور طریقہ انسان نہیں ملتا۔ اللہ سے بس دعا یہی ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان کے نقش پا کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، کل قیامت کو حشر بھی انہی کے ساتھ فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔